ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن كعب يحكى عن التوراة قال نجد مكتوبا محمد رسول الله عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة وهجرته بالطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزرون على أنصافهم يتوضؤون على أطرافهم منادهم ينادي في جوف السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة صباح لهم بالليل دفي كدفي النحل هذا اللفظ المصابي حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ تورات کی بات نقل کرتے ہیں، حکایت کرتے ہیں۔ تورات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، حضرت کعب بن احبار جنہیں کہتے ہیں، مشہور تابعی ہیں، کعب احبار کہتے ہیں، اور یہود کے تورات کے بہت زبردست عالم تھے حضرت کعب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شریف پایا اور پھر ایمان لائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، حضور کے زمانہ پایا، اس وقت ایمان نہیں لائے، مگر پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہد فاروقی میں ایمان لائے۔ ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، اور خلافت عثمانیہ میں ہجری 32 میں مقام حمص میں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کا مدفن ہے۔ تورات کے بہت بڑے حافظ تھے، جیسے حضور کے زمانے میں، یہ بھی چونکہ حضور کے زمانے میں تھے، مگر تابعی اس لیے ہے کہ وہ ایمان فاروق اعظم کے زمانے میں لائے۔ اگر حضور کے زمانے میں ایمان لے آتے تو بھی مقام صحابیت مل جاتا۔ یہ اور حضرت عبداللہ بن سلام یہ تورات کے حافظ تھے اور یہود کے بہت بڑے زبردست عالم تھے۔ قرآن مجید میں جہاں اہل کتاب کی تعریف ہے، یعنی یہود میں اگر کسی کی تعریف اللہ نے کی ہے اہل کتاب میں، تو وہ اکثر حضرت عبداللہ بن سلام ہی مراد ہے۔ اتنے بڑے عالم تھے، ایمان لے آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ سنیے، چونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری، زبور جناب داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ حضرت کعب یہ تورات سے حکایت نقل کرتے ہیں کہ کیا تھا، کہتے ہیں کالا نجید مکتوباً، ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے تھے حضور کا نام، سرکار کا نام کیا لکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد ہوں گے اللہ کے رسول، عبدی المختار، میرا بندہ مختار، میرا بندہ، میرا پسندیدہ، لا فظ ولا غلیظ، نہ سخت دل نہ سخت زبان،
حضور کی صفت تھی تورات میں لکھی کہ اللہ کے رسول ہے، اور رب نے فرمایا تورات میں میرا بندہ پسندیدہ، لا فظ ولا غلیظ، نہ سخت دل نہ سخت زبان، ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، بازاروں میں آواز لگانے والے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، ولیکن یعفو ویغفر، مگر اکثر معاف کر دینے والے، بخشش دینے والے، معاف کر دینے والے، بخشش کر دینے والے۔ مولدو بمکہ، جن کی جائے ولادت، جن کا برتھ پیلس جائے ولادت مکہ، ان کی ہجرت طیبہ، ان کا ملک شام ہوگا، اور ان کی امت وہ ہوگی جو ساری امتوں میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے، امت الحمادون، ان کی امت ساری امتوں میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والی، یعنی ہم لوگ۔ اس لیے زیادہ حمد کرنے والی کہ اگلی جو امتیں تھی وہ مختصر تھی، مختصر اور تعداد میں کم تھی۔ یہ امت زمانہ بڑا ہے، زمانہ بڑا پایا، اور اس امت کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حمد الہی بھی زیادہ ہے۔ اتنے سارے لوگ اور امت کا دور بھی بڑا، لمبا دور، لمبا زمانہ، تو یہ امت زیادہ ہے۔ قیامت میں حدیث شریف پیچھے گزر چکی ہے کہ صرف جو ہے 120 صفحے قیامت میں سب امتوں کی ہوگی، آدم سے لے کر ہمارے نبی اور آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان سب کو ملاؤ تو قیامت میں 120 صفحے لگائی جائیں گی سب لوگوں کی۔ اس میں سے 40 صفحے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ان سب کی 40 صفحے، باقی 80 صفوں میں امت مصطفیٰ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا، کثرت دی، آپ کے فضائل میں کثرت، آپ کے کمالات میں کثرت، آپ کی معجزات میں کثرت، محبوب آپ کے جو ہے خصوصیات میں کثرت، محبوب آپ کی امت میں بھی کثرت۔ یہ امت زیادہ حمد کرنے والی، اس لیے کہ امت کا وقت زیادہ ہے، اس امت کی تعداد زیادہ ہے، تو حمد بھی زیادہ ہے۔ الحمادون، تو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی ہیں جن کی جائے ولادت مکہ، ان کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ، اور ان کا ملک شام ہوگا، یعنی ان کی سلطنت شام میں قائم ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلطان اسلام ہے، اور وہ ملک شام بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور وہاں اسلامی شاشن قائم ہوا۔ تو یہ ان کا ملک شام، جبکہ یہ خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری زمین حضور کی، پورا اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان سب پہ قبضہ دیا۔ بھلے حالات بدلتے رہیں اور وقتی طور پہ کہیں غیروں کی حکومت قائم ہو، مگر اختتام جو ہوگا، انجام جو ہوگا، آخر میں اعتبار تو آخر کا ہوتا ہے، الامر بالخواتم، آخر میں حضور فرماتے وما یبقی بیت علی ظہر الارض، آقا کہتے ہیں کہ زمین کی پیٹھ اور پشت پر کوئی ایسا گھر باقی نہ رہے گا، کچا پکا کوئی ایسا مکان بیت گھر باقی نہ رہے گا، مگر یہ کہ میرا رب اس میں میرا کلمہ داخل کر دے گا۔ یہ جو ہے حضور کی سلطنت، ملک بالشام، ان کا ملک شام، ان کی امت زیادہ حمد کرنے والی۔ کیسے حمد کرے گی؟ یحمدون اللہ فی السراء والضراء، محبوب کی امت اللہ کی حمد کرے گی آرام میں، تکلیف میں، فی السراء والضراء، آرام میں بھی اللہ کی حمد،
تکلیف میں بھی اللہ کی ہم یحمدون اللہ فی کل منزلہ، ہر درجہ، ہر منزل، ہر مکان، ہر جگہ اللہ کی حمد بیان کرے، وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ، اور فرماتے ہیں کہ ہر بلندی پہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، ہر بلندی پر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے حضور جب کسی بلندی پہ چڑھتے تو تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے سنت بھی یہی ہے، جب ایسی جگہ پہ جاؤ جو بلندی ہو، اوپر کی طرف جا رہے تو پھر سنت ہے کہ تکبیر پڑھو۔ پہاڑ پہ جا رہے ہو، مکان کی سیڑھی چل رہے ہو، سنت اس میں بھی ادا ہو۔ مکان کی سیڑھی چل رہے ہو، ایسی زمین ہے کہ اوپر کی طرف جا رہے ہو تو حضور کی سنت ہے، پیچھے حدیث گزر چکی، سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف چڑھتے، جب چڑھنا ہوتا یکبر، اللہ کے رسول تکبیر کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب سرکار کسی اونچی جگہ سے نیچے اترتے تو تسبیح پڑھتے، سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ سنت رسول ہے، اوپر کی طرف جاؤ تو تکبیر، نیچے کی طرف آؤ تو تسبیح، یہ جو ہے سنت ہے۔ اب یہ امت کی خاصیت، یکبرونہ علی کل شرف، ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر بیان کرے، رعاۃ للشمس، فرماتے ہیں حضرت کعب احباب روایت کرتے ہیں، رعاۃ للشمس، اور ہر وقت سورج کا خیال ہوگا، اس امت کو ہر وقت سورج کا خیال ہوگا۔ اچھا سورج نکلا وقت فجر ختم، سورج ڈلا ظہر شروع، سورج ڈوبا مغرب شروع، یعنی اس امت کا جو نماز کا وقت ہے وہ سورج پر ہے۔ یہ امت ہر وقت سورج کو دیکھتی رہے گی، وقت فجر، وقت ظہر، وقت عصر، مغرب، عشاء، ان سب کا تعلق یہ کثرت کی وجہ سے سورج، جبکہ چاند بھی اسی میں داخل ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے تعلق سے سوال کرتا ہے، آپ کہہ دو اس کا گھٹنا اور بڑھنا حج اور وقتوں کے لیے بندش ہے، مواقیت للناس لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، وقتوں کے لیے، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ امت جو ہے وہ سورج کی رعایت کرے گی، ہمیشہ سورج کو دیکھے گی۔ کون سا وقت شروع ہوا؟ اب یہ اس زمانے کے، آج تو گھڑیاں ہیں، آج تو گھڑیاں ہیں، پہلے اس سے وقت فکس ہے اور وقت جو ہے معین ہے، مگر اس امت کی خاصیت ہے سور، یعنی اس قدر نماز کی پابند ہوگی، نظریں سورج پہ ٹکی رہے گی، ڈوبے گا نماز قضا نہ ہو جائے، یہ سورج چڑھا ہے وقت چڑھے گا، وقت فجر ختم ہوگا، اب یہ سب چیزیں اس امت کے خیال میں ہوگی۔ یعنی گویا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو نمازوں سے بڑا پیار و لگاؤ، ہمیشہ سورج کو دیکھتے رہیں گے کہ کہیں نماز چھوٹ نہ جائے۔ اس امت کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے کہ جو سورج کو ہمیشہ دیکھتی رہیں گی کہ نماز قضا نہ ہو جائے۔ اب ہم نماز تو دیکھو، تورات میں ہماری صفت ہی ہے، تورات میں امت مصطفیٰ کی صفت یہ ہے کہ نمازوں کا انہیں سب سے زیادہ خیال ہوگا۔ تو اگلی کتابوں میں اللہ نے ہماری شان یہ بیان کی، رعاۃ للشمس، سورج کے محافظ، رعایت یعنی سورج کا خیال رکھیں گے، یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، اور نماز پڑھیں گے جب اس کا وقت آ جائے، جہاں وقت آ جائے نماز کے لیے جھک جائیں گے، یتعذرون علی انصافهم، اپنی کمر پر تہبند باندھیں گے۔ یہ تورات میں ہماری صفت، حضور کے حوالے سے کمر پر تہبند باندھیں گے، یعنی ستر کے، حیا کے، جسم کو چھپانے کے ایسے عادی ہوں گے، نہ ننگے رہیں گے، نہ ننگا بدن، نہ ستر کا کوئی زیادہ خیال نہ ہو، ایسا نہ ہوگا۔ یہ امت کو اپنے جسم کی ستر، حیا اور جو ہے اس قدر ستر عورت کا خیال ہوگا کہ یہ امت
ہمیشہ تہبند کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ان کا جسم کھلا نہیں رہے گا، بہت زیادہ وہ کپڑوں میں ملبوس رہیں گے، جس سے زیادہ جسم کے بدن کی حفاظت۔ یہ دوسروں کی طرح نہیں، جیسے بنی اسرائیل میں ننگے رہتے تھے، بعض وقت ایسا بھی آیا تھا۔ یہ امت کپڑوں سے محبت کرے گی، اس لیے کہ سطر ڈھانکے۔ تو دیکھیے کیا صفت، یتعذرون علی انصافہم، اپنے کمر پر تہبند باندھے۔ اب تہبند کا ذکر ہے، اس میں پاجامہ آ گیا، اور یہ کرتا یعنی جسم کا جو سطر ڈھانکنے کی جو مقدار ہے، اس امت کو اس کا سب سے زیادہ خیال ہوگا کہ نہ ننگے بدن رہیں گے، نہ اور کپڑوں کی تنگی رہے گی، بلکہ اگلی امتوں کے مقابلے میں حضور کی امت کو جسم کی حفاظت کا زیادہ خیال ہے، جسم کی حفاظت کا زیادہ خیال۔ اس لیے ہمارا جو کپڑا ہے دیکھیے پورا ڈھانک لیتا ہے، کرتا پاجامہ یا تہبند، یہ جو اسلامی لباس ہے اس میں انگریزوں کے لباس کی بنسبت زیادہ حیا۔ وہ شرٹ پہنے رہتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، جھکتے ہیں تو شرٹ پیچھے سے اوپر ہو جاتا ہے، اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ جو لباس ہے اس میں ستر زیادہ، بدن کی حفاظت ہے، کرتا لمبا، تہبند، اور حیا اسی میں ہے۔ حقیقت کا علماء کہتے ہیں کہ خوبصورتی بھی اسی میں، حسن بھی اسی میں ہے کہ یہ لمبا چوڑا کرتا ہے اور اس میں بدن کی سارے حصے چھپ جاتے، بلکہ وہ حصے جسے اسلام نے چھپانا فرض نہیں کیا وہ بھی ڈھکے رہتے ہیں، یعنی اس میں حیا زیادہ ہے، حفاظت زیادہ ہے، بدن کی ستر زیادہ۔ تو یہی ہے اس امت میں، ان کتابوں میں ہماری صفت بیان تھی کہ یہ بہت زیادہ حیا والے، یعنی اپنے جسم کو چھپانے والے۔ ہاں اگر چند آبادی میں ایسے گنے گڑیاں گاٹھیاں بولتے ہیں نا، چند آبادی میں ایسے ہو جو باریک کپڑا پہن کے نکلے اور اپنے جسم کا خیال چند ہو، تو ان کا خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس امت کی اکثریت ایسی ہوگی جسے اپنے بدن کی حفاظت کا خیال ہوگا۔ یہ علی انصافہم، اپنے کمر پہ تہبند باندھے رہیں گے۔ فرماتے ہیں وَتَذَوْعُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ، اور ہم اپنی اعضاء پہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں۔ اگلے زمانے انبیاء میں ایک دو نمازیں فرض تھی، ایک نماز اور وضو نہیں تھا، اور تھا تو ان کے اعتبار سے۔ اس امت میں 5 نمازیں ہیں، ظہر، کیا کہتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں ہیں، اور 5 نمازوں کے لیے 5 مرتبہ وضو ہے، اور 5 مرتبہ جب وضو کرے گا وہ وضو کتنی دیر تک سلامت رہے گا، یعنی اگر اسے گیس کا عارضہ نہیں ہے یا اور کوئی پیٹ کی تکلیف نہیں ہے اور وہ 5 مرتبہ وضو کرے گا 5 نمازوں کے لیے، تو دن کا اکثر حصہ وضو ہی میں گزرے گا، دن کا اکثر حصہ وضو ہی میں گزرے گا۔ اگر 5 وقتہ جو ہے نماز کا عادی ہے اور نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس امت اس کتابوں میں تھا یتوضؤون علی اطرافہم، یہ امت اپنے اعضاء پہ وضو کے ساتھ رہیں گے۔ منادی ینادی فی جوف السماء، اور ان کا جو اعلان کرنے والا ہوگا وہ آسمان کے پیٹ میں، یعنی بلندی پہ جا کے منادی ندا کرے گا۔ یعنی اگلے زمانوں میں عبادت کے لیے جب بلایا جاتا تھا، اگلے دور میں عبادت کے لیے جب اعلان ہوتا تھا تو کہیں آگ جلائی جاتی، کہیں ناقوس بجایا جاتا، طرح طرح کی چیزیں ہوتی، مگر اس امت میں عبادت کے لیے جب ندا دی جائے، آواز لگائے جائے، اعلان ہوگا، تو اس امت کا جو منادی ہوگا مینارے بلند جگہ پہ چڑھ کے اللہ کی حمد کر کے لوگوں کو عبادت کے لیے بلائے، حی علی الصلاۃ،
حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کی حمد اور تکبیر کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کی رسالت بیان کرے گا، ینادی منادی ینادی فی جوف السماء، ان کا جو منادی ہوگا اس امت کا ندا دینے والا، یہ آسمان میں ندا دے گا، یعنی مراد بلندی میناروں پہ اذان دے گا، صفہم فی القتال صفہم بالصلاۃ، وہ نمازوں کے ایسے پابند ہوں گے کہ تم دیکھو گے کہ نماز میں بھی ان کی صفیں لگی ہیں اور جنگوں میں بھی ان کی صفیں لگی ہیں۔ ایسے نماز عبادت کے ایسے پابند ہیں کہ آبادی کی مسجدوں میں صفیں کر کے کھڑے ہیں، میدان جنگ ہے وہاں بھی صف کر کے کھڑے ہیں، یعنی ترتیب بھی ہوگی، عبادت کا ذوق و شوق بھی ہوگا۔ اس وقت اس قدر عبادت کے یہ عادی ہوں گے کہ میدان جنگ میں بھی انہیں تم دیکھو گے تو نمازوں کی صف کر کے کھڑے ہیں۔ آ گیا گر لڑائی میں عین وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ یہ اس امت کی صفت ہے، انہیں اپنی نمازوں کا اتنا خیال رہے گا کہ آبادی میں بھی صفیں دیکھو گے اور میدان جنگ میں بھی صفیں دیکھو گے۔ بتائیے ہم کہاں آ گئے؟ تورات میں ہمارا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، موسیٰ پہ جو اللہ کتاب اتار رہا ہے اس کتاب میں اس امت کی شان بیان کر رہا ہے۔ آج امت کا حال دیکھو، امت کے دین سے دوریاں دیکھو، اللہ کی کتاب سے اس امت کا کھلواڑ دیکھو۔ اقبال کہتا ہے کہ افسوس اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس تو جس کا چاند تھا وہ حال۔ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اور عمل و اعمال اور ان ساری چیزوں سے دور ہوتے گئے، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ہمارا خطبہ اگلی کتابوں میں اللہ پڑھ رہا ہے، کس شان سے ہماری شان بیان، امت مصطفیٰ کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ صفہم فی الصلاۃ صفہم فی القتال، تم دیکھو گے کہ جنگ میں بھی ان کی صفیں ہیں، تم دیکھو گے کہ نماز میں بھی ان کی صفیں ہیں۔ کہتے ہیں سواء لہم باللیل دبی کدبی النحل، اللہ اللہ کہتے ہیں کہ برابر ہوگی رات میں ان کی گنگناہٹ شہد کے مکھی کی گنگناہٹ کی طرح، یعنی رات میں تم دیکھو گے کہ وہ ایسے گنگنائیں گے جیسے شہد کی مکھی گنگناتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دن میں کاروبار نماز عبادت سب میں لگیں گے، مگر جب رات میں تنہائی ہوگی تو اس امت کی شان ہے کہ تم مسلمانوں کی آبادی سے گزر جاؤ تو شہد کے بن بنانے کی طرح آواز آئے گی، جس طرح شہد کی مکھی بن بناتی ہے۔ یہ رات کو مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تو آواز آتی رہتی ہے، یہ شہد کے مکھیوں کے بن بنانے کی طرح رات میں یہ امت بن بنائے گی، یعنی قرآن پڑھتے رہیں گے۔ مسلمانوں کا ایک دور وہ بھی گزرا تھا کہ جب آبادی سے مسلمانوں کی کوئی گزر جاتا تھا، جس آبادی سے گزرتا چاہے مسجد ہو چاہے مومنوں کے گھر ہو، ان گھروں سے رات کو تہجد کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس امت میں تھی اور وہ وقت دیکھا تھا۔ اقبال کہتا ہے اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، صفائے دہر پہ نقش ہے صداقت ان کی۔ یہ اس وقت اور حضور کے جو ہے دین پر مکمل طور پہ جنہوں نے عمل صحابہ و تابعین کا دور دیکھیے اور ہمارے حالات کو دیکھیے، تو یہ بتانے کا مقصد کہ یہ تورات میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں تھی، گویا ساری امتوں میں یہ امت کتنی افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کا ذکر اگلے انبیاء کی کتابوں میں فرما رہا۔ آگے اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا حضور کے تعلق سے کیا، وہ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔